الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله القول البدیع میں نقل ہے، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا میں سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پر رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے، اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے۔ الحمدللہ عز و جل، عذاب مجھ سے دور ہوا۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا تیرے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے میں پیدا ہوا ہوں، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر مامور کیا گیا ہے۔ آپ کا نام نامی صلی علی ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے امیر اہل سنت کے ایک رسالے میٹھے بول میں درود پاک کی فضیلت جو سنی، اس میں یہ دیکھیے کہ جن کا انتقال ہوا تھا وہ ابتداً پھنس گئے، اور ان کے جو پھنسنے کا سبب تھا، یعنی جس کی وجہ سے قبر کے سوالات کے جوابات دینے میں انہیں دقت ہوئی، اور انہیں یہاں تک محسوس ہونے لگا کہ کہیں میرا ایمان تو برباد نہیں ہو گیا، تو اس کا سبب جو بیان ہوا وہ یہ تھا کہ دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت کی ایک میل تشریف لائی، کسی دعوت اسلامی کے مدنی کام کے حوالے سے، اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدثر العلی
کا امت کی خیر خواہی سے لبریز جو دل ہے، اس کے پیش نظر آپ کا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ جب بھی کسی کو میل روانہ کرتے ہیں تو حتی المقدور آپ کی یہ کوشش ہے کہ اس میل کے ذریعے کچھ مدنی پھول بھی بھیج دیے جائیں۔ آپ بھی میل کا استعمال کرتے ہوں گے کیونکہ یہ ایک عام ہو چکا ہے میلز کا استعمال انٹرنیٹ کے ذریعے۔ تو اب میل آپ نے دینی ہے تو کاپی پیسٹ کا ایک آسان راستہ موجود ہے کہ آپ اپنی کسی فائل کے اندر مدنی پھول لکھ لیں، آیات لکھ لیں، کچھ روایات لکھ لیں، بزرگوں کے اقوال لکھ لیں، مستند کتابوں سے، ہو سکے تو مکتبۃ المدینہ کی جو کتابیں ہیں اسی سے لے لیں۔ امیل سنت کے رسائل ہیں، جنت میں لے جانے والے اعمال ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال ہے، عیون الحکایات ہے، اسی طرح احادیثی کتابیں مکتبۃ المدینہ پر موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات اور اس کی وضاحت سے متعلق مکتبۃ المدینہ پر کتابیں موجود ہیں، مختلف موضوعات پر کتابیں، رسائل مکتبۃ المدینہ سے لے لیجئے، تخریج شدہ اور مستند ہیں المدینۃ العلمیہ سے۔ خیر، آپ چاہیں تو وہ اپنے پاس ایک فائل میں وہ مدنی پھول مرتب کر لیں، جب بھی کسی کو میل بھیجنا ہو وہاں سے آپ اس کو کاپی پیسٹ کر لیں اور میل روانہ کر دیں۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اب وہ جو مدنی پھول جو امیر سنت نے اپنی میل کے ساتھ بھیجے تھے، جب وہ مدنی پھول میں نے پڑھے، یہ ذہن بنا کہ کیا ہی بہتر ہے کہ آج کے اس تربیتی اجتماع میں امیر اہل سنت کے عطا کیے ہوئے یہ مدنی پھولوں پر بیان کر لیا جائے۔ اور چونکہ آپ اسکول اور کالجز وغیرہ سے وابستہ ہیں تو جو اس وقت موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، جیسا کہ ابتداً میں نے درود پاک کی فضیلت میں جو حکایت بیان کی، اس میں زبان سے متعلق ہمارے لیے ایک عبرت والی بات یہ تھی کہ زبان کی بے احتیاطی نے اس مرنے والے کو قبر کے امتحان میں اور قبر کی آزمائش میں مبتلا کر دیا، قبر میں جو آزمائش ہو گئی اسے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، زبان سے جو بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، زبان سے جو کچھ گناہ ہوتے ہیں، لغزشیں زبان کے ذریعے جو ہوتی ہیں، ان میں ایک ایسی خطا اس زمانے میں عام ہوتی جا رہی ہے بلکہ ناسور بنتی جا رہی ہے، اور اس کا نام ہے غیبت۔ فقی ابو الحسن علی بن فرحون قرطبی علیہ رحمت اللہ الولی اپنی کتاب الظاہر میں فرماتے ہیں کہ میں نے 555 سین ہجری میں شہر فاس میں انتقال کرنے والے اپنے چچا کو خواب میں دیکھا کہ گھر کے اندر تشریف لائے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے ان کا بدلا ہوا رنگ دیکھا تو پوچھا، چچا جان، آپ کو آپ کے رب عز و جل سے کیا ملا؟ فرمایا، بیٹا، مہربان سے مہربانی کے سوا اور کیا ملتا ہے؟ اللہ عز و جل نے غیبت کے علاوہ ہر چیز میں مجھ پر نرمی فرمائی۔ مرنے کے بعد سے لے کر اب تک غیبت کی وجہ سے قید میں ہوں، اب تک میرا یہ گناہ معاف نہیں ہوا۔ بیٹا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ غیبت اور چغل خوری سے بچتے رہنا، کیونکہ میں نے برزخ میں غیبت سے بڑھ کر کسی اور چیز پر پکڑ نہیں دیکھی۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے رخصت ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے، یعنی مرنے کے بعد برزخ یعنی موت سے لے کر حشر تک کے درمیانی جو وقفہ ہے، اسے برزخ کہتے ہیں۔ انسان جب مر جائے گا اور جب قیامت کے دن اٹھے گا، اس دوران کا جو وقفہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد برزخ میں غیبت کی وجہ سے وہ پھنسے رہ گئے۔ غیبت، چغلی، بدگمانی،
وغیرہ ایسی نامراد آفتیں ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں کہ بسا اوقات انسان کو جیتے جی بھی عبادتوں سے دور کر کے مزید گناہوں کے تندور میں جھونک دیتی ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ ابو القاسم قشیری علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں، سیدنا شیخ ابو جعفر بلخی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں ہمارے ہاں بلخ کا ایک نوجوان تھا، یوں تو وہ خوب مجاہدات و عبادات کیا کرتا، مگر غیبت کی آفت مبتلا تھا. کہتا فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے. ایک روز میں نے اسے لوگوں کے کپڑے دھونے والے ہجڑوں کے پاس سے نکلتا دیکھا. میں نے اس سے اس کا سبب پوچھا، کہنے لگا یہ لوگوں کو برا کہنے کی سزا ہے کہ مجھے اس حال میں ڈال دیا. میں ان میں سے ایک مخنث یعنی جو ہجڑے ہوتے ہیں کی محبت میں مبتلا ہو گیا. اسی مخنث کی وجہ سے میں ان ہجڑوں کی خدمت کرتا ہوں، اور پہلے احوال جو مجھے اللہ عز و جل کی طرف سے حاصل تھے، وہ عبادات، وہ ریاضات، وہ مجاہدات سب جاتے رہے. لہذا آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھ پر رحم فرمائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے غیبت کی تباہ کاری نے ایک عبادت اور ریاضت کرنے والے نوجوان کو ہجڑے کے عشق میں پھنسا ڈالا. غیبتوں کی نحوستوں کے سبب وہ عبادتوں کی لذتوں سے بھی محروم ہو گیا. جنہیں پہلے سنتوں بھرے بیانوں، آقا کی نعتوں، ذکر و دعاؤں میں بہت دل جمعی حاصل ہوتی تھی، مگر اب ایسا نہیں، بلکہ دل ہر دم گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے. ایسے اسلامی بھائی غور فرمائے کہ کہیں غیبت کی آفت تو نہیں لے ڈوبی. سچی توبہ کریں، اللہ رب العزت عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے. توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غیبت انتہائی تباہ کن ہے. اللہ تبارک و تعالی اس غلیظ اور بدترین گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. ایسا عجیب حال ہے، نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نفس مرتا ہے. نہ چھوڑے جرم چھٹتے ہیں، نہ مارے نفس مرتا ہے. نہ جانے نیک آخر کب بنوں گا یا رسول اللہ. بہت برا حال ہے. زبان کھلتی ہے، گناہ کرتی ہے. آنکھ اٹھتی ہے، گناہ کرتی ہے. پاؤں چلتے ہیں گناہ کی طرف، بلکہ پاؤں اٹھتے بعد میں گناہ کا ارادہ پہلے ہو جاتا ہے. اللہ 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 کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے. دل بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے. شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے. ایمان پہ بہتر موت او نفس تیری ناپاک زندگی سے. اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اپنی نالش کروں تجھی. عجیب و غریب کیفیت ہے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بھیانک جرم سے محفوظ فرمائے. انسان قیامت کے روز اپنا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی دے کر گھبرا کر کہے گا میں نے جو فلاں نیکیاں کی تھی وہ کہاں گئیں. کہا جائے گا تو نے جو غیبت کی تھی نا اس وجہ سے مٹا دی گئی. یہ ہے غیبت. ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں. اور میرے اسکول اور کالج وغیرہ کے شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائیوں، چاہے وہ آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھتے ہوں
کالج میں پڑھتے ہوں، اسکول میں پڑھتے ہوں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہوں، مختلف پروفیشنلز اسلامی بھائی بھی اس اجتماع میں شریک ہیں، مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ اسلامی بھائی بھی اجتماع میں شریک ہیں۔ ماں باپ اور اولاد، بھائی اور بہن، زوج و زوجہ، ساس و بہو، سسر و داماد، نند و بھاوچ، بلکہ تمام اہل خانہ و خاندان، نیز استاد و شاگرد، سیٹھ و نوکر، تاجر و گاہک، افسر و مزدور، حاکم و محکوم، الغرض تمام دینی اور دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اکثریت اس وقت غیبت کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ مختلف آفتوں کی لپیٹ کا بیان تو ہو ہی رہا ہوتا ہے کہ آج کل یہ آفت آئی ہوئی، آج کل یہ آفت آئی ہوئی، آج کل یہ آفت آئی ہوئی ہے۔ تو کوئی مہنگائی کی آفت کو رو رہا ہے، تو کوئی گرمی کو رو رہا ہے، تو کوئی کس آفت کو کس آفت کو کس کی پریشانی کو رو رہا ہے۔ یہ بھی تو ایک آفت ہے غیبت، اس کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے؟ افسوس ہماری کوئی مجلس یعنی بیٹھک عموماً غیبت سے خالی نہیں ہوتی۔ غیبت کو گناہ کبیرہ تسلیم کرنے کے باوجود ابھی تک اس سے بچ کر رہنے کا ہم ذہن نہیں بنا سکے۔ غیبت کرنے سے ایک مخصوص بدبو نکلتی ہے۔ جی ہاں، جب ہم غیبت کرتے ہیں نا، ایک مخصوص بدبو نکلتی ہے۔ پہلے جب کوئی غیبت کرتا تھا تو بدبو کے سبب سب کو معلوم ہو جاتا تھا، مگر اب غیبت کی اس قدر کثرت ہو گئی ہے کہ ہر طرف اس کی بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں، ہر طرف اس کی بدبو کے بھبکے اٹھ رہے ہیں، مگر ہمیں بدبو نہیں آتی کیونکہ ہماری ناک اس کی بدبو سے اٹ گئی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب گٹر صاف کیا جا رہا ہوتا ہے تو عام شخص اس کی بدبو کے باعث وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا، مگر بنگی جو گٹر صاف کر رہا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی ناک اس گندگی کی بدبو سے اٹ چکی ہوتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا رب عز و جل پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمعی رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ہمارا رب کہہ رہا ہے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا رب فرما رہا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے؟ خود ہی آگے ارشاد ہوتا ہے، تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ اور تصور تو کرے کیسی بات بیان کی قرآن پاک میں، کیا تمہیں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کون پسند؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ تو تمہیں گوارا نہیں، تمہیں غیبت کیوں کرتے ہو؟ کسی مثال دی ہے، کسی بات بیان کی ہمارے قرآن پاک میں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عادت بد سے نجات عطا فرمائے۔ اب غیبت کیا ہے یہ ذرا سن لیجئے، انشاءاللہ پھر مزید وضاحت آگے کرتا ہوں۔ اپنے زندہ یا مردہ، یہ بات یاد رکھیے، اپنے زندہ یا، سب کہیں زندہ یا مردہ، مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے۔ یہ یاد آ گیا؟ دیکھیے یہ غیبت کی تعریف ہے، اور غیبت یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس کا علم سیکھنا یہ فرض عین ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ شعبہ تعلیم سے وابستہ اسلامی بھائی جمع ہیں، اور علم سیکھنے سکھانے کے حوالے سے جو دنیاوی علوم کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ایک ان کا یہ مشغلہ ہے کہ ان کا یہ ایک روٹین ہے زندگی کی۔ اس وقت جب علم دین کی بات آ رہی ہے اور یہاں جب غیبت کی بات آ رہی ہے، تو جہاں کئی علوم سیکھنے فرض ہیں، فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب مجھے یہ سیکھنا میری ذات پر لازم ہے، اگر میں نہیں سیکھوں گا تو میں مسلسل گناہ میں مبتلا ہوں۔
گناہ گار ہو رہا ہوں. پھر اس علم کا سیکھنے کے لیے کوشش کرنا یہ بھی ضروری، یہ بھی لازم ہے. اور آج اللہ کے کروڑوں کرم ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کے تربیتی اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ہے. اب اس سعادت کو حاصل کرتے ہوئے ہم غیبت کے متعلق معلومات درست حاصل کر لیں، غیبت سے متعلق مکمل علم سیکھنے کی کوشش کریں اور اس کی تعریف یاد کریں. جب تک تعریف ہی نہیں پتہ ہوگی تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ ڈیفینیشن جس کو کہتے ہیں نا، آپ تو پڑھتے رہتے کالج یا اسکول میں کہ کسی بھی چیز کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے، اور ڈیفینیشن کے بعد ہی اس کی آگے وضاحت کی جاتی ہے. تو غیبت کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے، غیبت کی بھی ایک تعریف ہے. اور غیبت کی تعریف یہ ہے اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے، غیبت غیب، ٹھیک ہے نا، پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے. یاد رہے گی یہ تعریف؟ اچھا آگے وضاحت سنیے. اور غیبت جب بھی ہے جب کہ وہ بات اس میں ہو، اور اگر وہ بات اس میں نہ ہو پھر بھی کہیں تو یہ ایک اور کبیرہ گناہ ہے جس کا نام ہے بہتان. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کیا گیا اللہ عز و جل اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے. عرض کیا گیا اگر وہ بات اس میں موجود ہو تو؟ فرمایا جو بات تم کہہ رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان باندھا. صلو علی الحبیب. ہمارے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی کھڑا ہوا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے کھڑے ہونے سے اس کی کمزوری کو ملاحظہ فرمایا. تو آپ کی خدمت عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کتنا عاجز ہے. بات سمجھ لیں؟ جب وہ کھڑا ہوا تو کمزور تھا، تو عرض کی گئی آقا یہ کتنا عاجز ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا اور اس کی غیبت کی. جی ہاں، اس کو غیبت میں لیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور سنیے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار ابد قرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے عرض کی فلاں شخص خود نہیں کھا سکتا یہاں تک کہ کوئی اسے کھلائے، اور نہ ہی چل سکتا یہاں تک کہ کوئی اسے چلائے. تو شاہ ابرار ہم غریبوں کے غم خوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے. انہوں نے عرض کی آقا ہم نے تو وہ بات بیان کی ہے جو اس میں موجود ہے، ہم نے تو وہ بات بیان کی ہے جو اس میں موجود ہے. ارشاد فرمایا جب تم نے اپنے بھائی کا عیب بیان کیا تو تمہارے لیے وہ غیبت کے طور پر کافی ہے. غور کرتا جائے اسلامی بھائی، گھروں میں بیٹھے ناظرین، مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، کب کس طرح ہم نے غیبتیں کی ہیں، کس طرح برائیاں بیان کی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول انور صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا خلال کرو. اس نے عرض کی میں کس وجہ سے خلال کروں، حالانکہ میں نے گوشت تو نہیں کھایا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے. قرآن پاک کی وہ آیات غیبت کی تعریف اور اب ان روایتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیے. اور ایک اور روایت سنیے، اور اپنے سر کو دنیا اور ہو سکے تو خوف خدا دل میں پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. جو روایت ابھی بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں
یہ انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے. بہت عبرت والی روایت بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت سیدنا ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بقیہ غرقد تشریف لائے. 2 قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے فلاں فلاں کو دفن کر دیا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر بھی اذن پروردگار غیب کی خبر دیتے ہوئے، کہ میرے آقا غیبی خبریں دیتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اب بھی فلاں کو قبر میں بٹھا کر گرز مارا گیا ہے. پھر ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اسے اتنا مارا گیا ہے کہ اس کا ہر عضو جدا ہو چکا ہے اور اس کی قبر میں آگ بھر دی گئی ہے، اور اس نے ایسی چیخ ماری ہے جسے سوائے جن و انس کے تمام مخلوق نے سن لیا ہے. پھر ارشاد فرمایا اب دوسرے کو بھی مارا جا رہا ہے. پھر ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اسے بھی اس قدر طاقت سے مارا گیا ہے کہ اس کی بھی ہر ہڈی جدا ہو گئی ہے اور اس کی قبر میں بھی آگ بھڑکا دی گئی ہے. اس نے ایک ایسی چیخ ماری ہے جسے جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق نے سن لیا ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی آقا ان دونوں کا گناہ کیا ہے جنہیں قبر میں مارا جا رہا ہے؟ ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئی ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں ان کی، آگ قبر میں آگ بھڑکا دی گئی ہے، چیخیں مار رہے ہیں وہ. آقا ان کا ایسا کون سا گناہ تھا، یہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے ان پر ایسا عذاب اور ایسی مصیبت ان پر نازل ہوئی ہے؟ یہ وہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں. تو عرض کی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا، پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا. 2 گناہ بیان. اب میں پیشاب سے نہیں بچنے کے اوپر کیا بیان کروں؟ اسکول اور کالج وغیرہ کا ماحول آپ کو تو یقیناً بہت سارا پتا ہوگا، کچھ نہ کچھ مجھے بھی اس کا ادراک ہے کہ وہاں پر موجود پڑھنے والوں کی معذرت کے ساتھ اس طرح کی تربیت کتنی ہے. اور ہمارے ہاں عموماً کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا معمول کتنا زیادہ ہے. بلکہ اب تو مطلب یہ ایک کلچر ہے ہمارے ہاں کہ پہلے صرف WC ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا، پہلے صرف WC ہوتی تھی. اس سے پہلے تو گڑھے ہوتے تھے، گڑھے میں جگہ ہوتی تھی اور وہاں مطلب کہ آدمی فارغ ہو جاتا تھا. WC آئی، اس کے بعد کوموٹ آ گیا. مجھے تو شاید ایسا لگتا ہے کوموٹ بنا ہوگا بعض مریضوں کے لیے جن کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہوگا، ہو سکتا ہے واللہ اعلم. لیکن اب تو کوموٹ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ضروری ہو گیا. اس کے بعد اب وہ دیواروں پر لگتے ہیں فارغ ہونے کے لیے، اور سفر کرتے ہیں کبھی تو آنا جانا رہتا ہے ایئرپورٹ وغیرہ پر یہاں وہاں، تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ اب ایک تعداد ہے جو اس طرح مطلب کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی عادی ہو گئی ہے ایسا لگتا ہے. اور کوئی مطلب پانی کا استعمال یا کوئی ایسا مطلب عجیب و غریب، مطلب مجھے کہتے ہوئے بھی اب مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا، واقعی مزہ نہیں آ رہا. حیا کی وجہ سے زبان کام نہیں کر رہی کچھ، کیونکہ گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی کافی سن رہے ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں بھی اب بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو بھی اس چیز سے بچائیں، ماں باپ بچائیں، ماں باپ سمجھائیں کہ دیکھو بیٹا عذاب قبر کا ایک سبب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا بھی ہے. ہم اب بھی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، گھر کے اندر تربیت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا بچہ تربیت کے ساتھ پرورش پاتے پاتے معاشرے کا ایک بہترین فرد بنے گا. اس طرح اسکول کالج وغیرہ میں بھی اس طرح کی تربیتوں کا بہت فقدان ہے.
بلکہ جس کی میں نفی کر رہا ہوں، جس کی مذمت میں بیان کر رہا ہوں، اس کو بعض اوقات کلچر کا نام دیا جاتا ہے اور اسے کوالیفائڈ لوگوں کی علامت قرار دیا جاتا ہے اور ایجوکیٹڈ اور ویل اپ ٹو ڈیٹ لوگوں کی علامت قرار دیا جاتا ہے. اب وہ کیسا اپ ٹو ڈیٹ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا؟ یہ اپ ٹو ڈیٹ کی کس سے تعریف کر دی ہے؟ میری تو سمجھ میں آج تک نہیں آتا. اس کو طہارت ہی کا سلیقہ نہ رہا، نجاست سے بچنے کا سلیقہ نہ رہا، وہ کائے کا سمجھدار کہلایا؟ سمجھدار تو واقعی نجاست سے بچے گا. خیر، میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع تو غیبت ہے. اور ہم نے ابھی روایت میں یہ سنا، میں نے 4 روایت ابھی مسلسل آپ کو بیان کی ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ غیبت کی وجہ سے کس قدر دنیا اور آخرت کی تباہی ہے. عذاب قبر غیبت کی وجہ سے ہم نے سنا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سوچ رہے ہوگے کہ آخر ایسی کیا ہم بات کرتے ہیں جو غیبت میں شمار کر لی جائے. تو امیر اہل سنت نے اپنی رسالے غیبت کی تباہ کاریوں میں، غیبت کی تباہ کاریاں، اس میں 141 مثالیں، 141 ایگزامپلس آپ نے بیان کی ہیں. کیونکہ غیبت جو ہے نا، یہ اس کے مختلف انداز ہیں. زبان سے غیبت تو ہوتی ہے، یہ تو چلو ایک عام آدمی سمجھ سکتا کہ زبان سے غیبت ہو گئی، لیکن غیبت اشارے سے بھی ہوتی ہے. اسی طرح غیبت لکھ کر بھی ہوتی ہے. اسی طرح مسکرا کر بھی غیبت ہوتی ہے. آپ بولے گے مسکرا کر کون سی غیبت ہے؟ جی ہاں، مسکرا کر بھی غیبت ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ آئے میرے پاس، یا مطلب آپ کسی کے پاس گئے اور جا کر بات چیت ہو رہی ہے آپ کی، اور آپ نے کہا کہ وہ فلاں ہے نا، وہ مطلب بڑا مطلب اچھا آدمی ہے. اب یہ سن کر آپ نے کہا اچھا آدمی، اور ایک عجیب و غریب و عجیب قسم کی آپ نے مسکراہٹ اس کے سامنے رکھی ہے. اس کو لگا کہ یار لگتا ہے کہ اس کو کچھ اور پتا ہے، یہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے. اور آپ نے اپنی مسکراہٹ سے یہ ظاہر کیا کہ اب میں جانتا ہوں. اب ہفتہ 8 دن میں اس کو جانتے ہو، میں تو زمانے سے جانتا ہوں. یہ آپ نے کہا نہیں ہے، آپ نے اس کو کہا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے بس آپ مسکرائے. اشارے میں اس کو کہتے ہیں ایکسپریشن، فیس ایکسپریشن. ایسے ہم دیتے ہیں کہ جس سے ہم سامنے والے کو یہ سمجھا دیتے ہیں. دیکھیں، یہ بھی ایک لینگویج ہے. فیس ایکسپریشن جو ہے یہ ایک لینگویج ہے، اور یہ ایک ایسی انٹرنیشنل لینگویج ہے کہ آدمی کچھ بھی نہ کر سکے، خالی فیس ایکسپریشن سے بھی کچھ کام اشارے سے ہے. تو یہ منہ کے ذریعے بھی اشارے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کو کسی ملک میں گئے، آپ کو زبان ہی نہیں آتی اس ملک کی، تو آپ نے کچھ اشارے کے تو اگلا سمجھ جائے گا اس بیچارے کو پانی پینا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے. اس طرح چند ایک اشارے کرنے سے آدمی سمجھ جاتا ہے. طرح چہرے کے تاثرات کی تبدیلی جو ہے نا، وہ سامنے والے کو معنی سمجھا دیتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے. آپ عموماً دیکھیں ٹیلی فون پر آپ کسی سے بات کریں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جب سامنے بیٹھ کے کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو بعض اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ میری بات کو سیریس لے رہا ہے، میری بات کو مذاق میں لے رہا ہے، یا میری بات کا یہ کچھ اور مطلب لے رہا ہے. یہ صرف آپ وہ کہہ نہیں رہا ہوتا، اس کے چہرے کے تاثرات، اس کا فیس ایکسپریشن جو ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ میری بات کو کس طرح لے رہا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس طرح چہرے کے تاثرات کے ذریعے، اشاروں کے ذریعے بھی غیبت ہو جاتی ہے. کیونکہ غیبت میں آپ کو اگلے کو ڈیگریڈ کرنا ہے. غیبت میں کیا کرنا ہے؟ اگلے کو ڈیگریڈ کرنا ہے، اس کی تحقیر کرنی ہے. یعنی اس کی ایسی بات کرنی ہے جو اس کو پتا چلے گا تو اس کو برا لگے گا. اب وہ اشارے سے کریں یا لکھ کر کریں. لکھنے کی مثال تو دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ مختلف غیبتوں کے انداز ہیں. اب ہم یہ غور کریں کہ میں نے کبھی ہاتھ اشارے سے غیبت کی؟ کچھ نہیں کیا. آپ نے کیا کیا؟ اب یہ بولا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے آپ کے سامنے کوئی تعریف بیان کی اور آپ نے کہا.
اب یہ اس کا مطلب کیا؟ یہ بھی ایک لینگویج ہے نا، یہ بھی تو ایک زبان ہے، اور اس کو ہمارے عمر نے کہتا ہاں پتہ ہے مجھے کیا ہے، کیسا ہے، یہ سب جانتا ہوں اس کو، اور کیا اس سے کیا ہے، کو متقی سمجھے گا، پرہیزگار سمجھے گا، کیا سمجھے گا اس کے معنی؟ اب آپ اس کا کیا لوگے اس کا مطلب؟ یہی نا کہ یہ اس کے بارے میں اچھے تاثرات نہیں رکھتا. اور اس طرح کی ہر شخص کی ایک اپنی کوئی مثالیں ہوتی ہوں گی جو سمجھ جاتا ہوگا کہ کیا کہنا چاہتا ہے. تو زبان سے غیبت ہوتی ہے. آپ نے مثال کے طور پر بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی بات کر رہے ہیں، وہ لمبی کرتا ہے، اب آپ اس کے سامنے بولو گے وہ لمبی کرتا ہے تو اس کو اچھا لگے گا، برا لگے گا؟ برا لگے گا نا. اب بھلے وہ لمبی کرے گا، بھلے وہ لمبی کرتا ہے، لیکن جب آپ بولو گے، اب آپ بولو گے پیچھے کیا منہ پہ بول دیتا لمبی کرتا ہے، میں تو کسی کا باپ سے نہیں ڈرتا. یہ بھی ایک، اب اس جملے کو متکبرانہ جملہ کہیں گے، کیا کہیں گے کا فیصلہ آپ کر لیجئے. لمبی کرتا ہے، وہ لمبی کرتا ہے. اب اس کو پتہ چلے گا تو اس کو تو برا لگے گا، تو لمبی کرتا ہے، یہ غیبت کی مثال ہے، یہ بھی غیبت ہے. اب بات چیت ہو رہی ہے، مجھے بیوقوف بنا رہا ہے مجھے، اب یہ بھی غیبت کی مثال ہے. خود کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، یہ بھی غیبت کی مثال ہے. دھاندلی کر کے انتخاب جیتا ہے، دھاندلی کر کے، جناب کو سب پتا ہے کیا کر کے جیتا ہے، دھاندلی کر کے جیتا ہے بھائی. اس میں بھی یہ بھی غیبت کی مثال ہے. مالداروں کے آگے پیچھے گھومتا ہے، جانتا ہوں میں اس کو، یہ سب غیبت کی مثال ہے. اسی طرح آپ نے کسی کے بارے میں کہا 420 فراڈی ہے، فراڈی 420 فراڈی ہے، فراڈی. اب اس کو پتا چلے گا تو وہ تو خوشی سے جھومے گا، جھومے گا خوشی سے کہ میرے کو فراڈی بولا، 420 اتنا بڑا لقب دے دیا میرے کو. برا ہی لگے گا اس کو، انڈرسٹوڈ سی بات ہے، برا لگے گا. او موٹا تو اس کو برا لگے گا، او لمبا، او کانا، او انداز کو صحیح نظر نہیں تھا وہ نا، اس کو کیا لگے گا بتائیے. یہ میں آپ کو اس لیے اس انداز سے سمجھا رہا ہوں کہ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو زبان، چونکہ ہماری زبان کو شریعت کی لگام نہیں ہے نا، تو یہ یوں ہی یعنی کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، جبکہ کوئی شرعی مصلیت نہیں ہے، کوئی شرعی اجازت نہیں ہے، کسی قسم کی یہاں کو گنجائش نہیں ہے کہ اس کی پہچان کے لیے، کسی چیز کے لیے پہچان کے لیے آدمی کہتا ہے تو یوں تنزیہ انداز میں تھوڑی کو کہتا ہے. کسی کی پہچان کے لیے آپ نے کوئی کسی کو کہہ دیا، مطلب اس کی بعض جگہوں پر جیسے اجازتیں ہیں، لیکن اس کا بیان بھی آپ کو غیبت کی تباہ کاریاں رسالے میں ملے گا. شاید اتنی وضاحت کے ساتھ اور ہر چیز یہاں بیان نہ ہو سکے. آپ کو غیبت کی تباہ کاریاں رسالہ پڑھنا ہے، اس کی نیت کر لیجئے، یہ اس رسالے کی پہلے زیارت کر لیجئے. یہ انشاءاللہ آپ کو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے لے لیجئے، انشاءاللہ مل جائے گا. ہدیہ اس کا غالباً 6-7 روپے ہوگا، کیونکہ اس کے صفحات جو ہے نا یہ زیادہ ہیں، 46 صفحات ہیں اس کے، اور اس کے آخر میں غیبت سے کی عادت نکالنے کا نسخہ بھی موجود ہے. کون کون لے گا؟ اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو ایک بار پھر پڑھیے. یہ امیر سنت کا کیسٹ بیان بھی موجود ہے، آڈیو کیسٹ میں یہ بیان بھی موجود ہے. یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے حاصل ہے، 25 روپے کی آڈیو کیسٹ ہے، یہ بھی لیجیے. تو یعنی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح جب ہم آپس سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا تو یہ انداز ہوتا ہے، وہ موٹا، پھر اور اس کے کپڑے دیکھے، کپڑے اس کے کیوں بے ڈھنگے کپڑے پہنتا ہے، وہ دیکھا کبھی؟ یہ بھی غیبت ہے. اس کی گاڑی دھکا اسٹارٹ ہے، دھکا اسٹارٹ، کھچڑ پھچڑ گاڑی لے کے گھومتا رہتا ہے. اب اس کو پتا چلے گا تو کیسا خوش ہو جائے گا وہ، تو مزہ آ جائے گا اس کو، نہیں نا بھائی؟ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا، اس کو کیسا اچھا لگے گا. یعنی آپ یہ سوچئے، عام آدمی یہ اصول اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے.
عام آدمی اپنی فضیلت سن کر ہی خوش ہوتا ہے، اپنی مذمت کوئی پسند نہیں کرتا. یہ مدنی پھول اپنی دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیجیے. دوبارہ سن لیجیے، عام آدمی اپنی فضیلت سن کر ہی خوش ہوتا ہے، اپنی مذمت کوئی پسند نہیں کرتا. آپ نابینا کو بھی کہیں گے نا وہ اندھے، نابینا نہ کہا اس کو، اس وقت اندھے، اس کو برا لگے گا. جو بول نہیں سکتا اس کو کہہ دے گونگے، اس کو برا لگے گا. واقعی وہ نہیں بول سکتا، وہ واقعی نہیں دیکھ سکتا. بلکہ جو جاہل ہے، جاہل کو بولے وہ جاہل، اب وہ ہے ہی جاہل، نہیں آتا اس کو، لیکن اس کو برا لگے گا کیونکہ یہ ایک مذمت ہے. یہ ایک ایسے چیز آپ نے اس کی طرف کر دی جو جس کو یہ پسند نہیں کرتا، اگرچہ اس میں واقعی وہ عیب موجود ہے. کیونکہ یہ بعض اوقات اسلامی بھائی کرتے ہیں، میں پیچھے نہیں بھائی، میں اس کے منہ پر بولنے کے لیے تیار ہوں. ہاں مجھے کیا سمجھتے ہو یار؟ تو بچہ سمجھا ہوا ہے کہ لے آؤ سامنے اس کے منہ پر. بھائی منہ پر بولنے سے کون سے آپ مطلب کہ وہ بہت بڑا تیر مار لو گے؟ اگر وہ غیبت کر رہے ہیں آپ تو اس کے منہ پر بول کے اس کی دلاداری کرو گے. جیسے کہ کوئی آدمی موٹا ہو، آپ اس کو بولو یار موٹے ہو، یار آپ بہت موٹے ہو گئے ہو، آپ یقین مانیے اس کو برا لگے گا، اس کو برا لگے گا. ہاں اگر اس کے موٹے پن کے حوالے سے آپ اس کی کوئی تفہیم کرنا چاہتے ہیں، اس کا وزن کم کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی حکمت بھرے طبی انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریے. الحمدللہ امیر اہل سنت بعض اوقات جن اسلام بھائیوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کی تفہیم فرماتے، لیکن کمال جاؤں ایسے پیارے انداز سے تفہیم فرماتے ہیں کہ اسے برا بھی نہ لگے اور وہ اپنا وزن کم کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے، لیکن حکمت عملی کے ساتھ، کمال تدبر کے ساتھ. ہم اصل میں ڈائریکٹ برائی بیان کرتے ہیں. امیل سنت کا یہ انداز، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کپڑے پہنے، اسے کپڑوں میں آپ کوئی کمزوری پا رہے ہیں اور آپ کہ یار کیا یار یہ کپڑے پہنے، دیکھو یہ دیکھ رہے ہو کیا لگا ہوا ہے، یہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اگر آپ نے کسی کے کپڑوں کی اسی کے سامنے خیر خواہی کے انداز میں نشاندہی کرنی ہے کوئی خامی کی، تو پہلے اس کی کوئی دو کپڑوں پہ کوئی دو اچھائیاں تو ہوگی نہیں ہوگی. یار بہت ستھرے اجلے کپڑے پہنے ہوئے آپ نے، یار دھبے بھی نہیں یار، دھو کر پہنے اچھے. اب خوشبو لگائیے تو خوشبو بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری لگائیے. دو چار اس کی اچھی باتیں بیان کر کے پھر کہے کہ یار اگر اس کی جگہ پہ یہ ہوتا نا تو اور زیادہ اچھا لگتا. آپ یوں کر کے بھی تو اس کی توجہ دلا سکتے. اصل مقصد نہ آپ کو اس کی تنقید کرنا ہے، نہ اس کا دل دکھانا ہے، نہ اس کو ڈگریڈ کرنا ہے. ایک کمزوری اور خامی کی طرح اس کی توجہ دلانی ہے. تو اس کے حکمت بھرے کئی مدنی انداز ہو سکتے ہیں اگر بندہ غور کرے تو. لیکن چونکہ ہمارے یہاں زبان کو شریعت کی لگام نہیں، اور بس جو سمجھ میں آتا ہے نا یہ زبان سے ہم بولتے ہیں. وہ بہت موٹے ہو گئے ہو، کس چکی کا آٹا کھاتے ہو، اتنا کھاتے ہو؟ اب نہیں کھاتا ہوگا، لیکن بعض اوقات امیر سنت نے صراحت کی کہ صرف کھا کر ہی آدمی موٹا نہیں ہوتا. بعض اوقات بعض امراض بھی ہوتے ہیں جس سے موٹا ہو جاتا ہے. اگرچہ موٹاپے میں کثرت کے ساتھ کھانا یہ ایک بنیادی سبب ہے جو آج کل ہے اس کا، اور اس میں بالخصوص ڈیپ فرائی، یہ فاسٹ فوڈ ٹائپ کے جو آئٹم ہوتے ہیں، یہ بہت زیادہ اس نے اس معاملے میں ہمیں نقصان پہنچایا ہے. فرائز جو کھاتے ہیں ہم، گھی تیل میں تلی ہوئی چیزیں جو کھاتے رہتے ہیں باہر، یہ بالخصوص یہ جو اسکول کالج وغیرہ پڑھتے ہیں نا، یہ بیچارے ان کو تو کیا کرے سمجھ. گھر سے عام سی روٹی اور عام سا سالن لے کر ٹفن باکس لے کر جانا تو آتا نہیں ہم کو. اسکول میں بے عزتی ہوتی ہے، کالج میں بے عزتی ہوتی ہے، کیا گھر سے سوکھی روٹی لے کر آئے. آپ یہ بھی آپ اس کو بولو گے جو بھی، اس کو اچھا تھوڑی لگے گا. اگر اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے اور اللہ کے کرم سے اگر اس کا تقوی کا ذہن بنا ہوا کہ میں تقوی کا مال کھاؤں اور گھر کی چیز کھاؤں اور باہر کی چیزوں سے بچوں، تو اچھا ذہن ہے یا برا ذہن ہے؟ اور کم کھاتا ہے، کھانے کے 3 حصے، اپنی بھوک کے 3 حصے کر دیتا ہے، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ ہوا اور ایک حصہ پانی. تو یہ تو صحت مند رہنے کی مطلب بنیاد ہے. البتہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کو ہم یوں کہہ دیتے تو اس کو برا لگتا ہے، وہ ہنستا ضرور ہے. اگر آپ کسی کو کہہ دو گے ہنستا ضرور ہے، لیکن وہ اس کا ہنسنا ہے نا، اس کو کھسیانی ہنسی بولتے ہو. کرے گا کیا؟ ہنسے گا نہیں تو.
کیا کرے گا؟ آپ کو مارے گا تو نہیں، ہنسے گا ہی، لیکن اس کا دل تو دکھے گا۔ اللہ زبان کی حفاظت عطا فرما دے، اس کا دل تو دکھے گا۔ آپ کسی کے گھر پر چلے گئے آپ، اور گھر پہ جا کے کہتا ہے کیا کبار کھانا بنایا ہوا ہے گھر کو بھائی، اب وہ تو خوشی سے جھوم جائے گا کہ دیکھو میرے گھر کی کیسی فضیلت بیان کی۔ ایک تو اس بیچارے کے گھر پر آئے، وقت تھا یا نہیں تھا، اس سے بیچارے نے چائے پلائی، اب اس کی چائے کی خرابی، تو اس کے کھانے کی خرابی، تو اس کے گھر کی خرابی، تو جس نشست پہ بیٹھے نشست کی خرابی، تو جو بچھایا اس کی خرابی، تو پلیٹ کی خرابی، 10 خرابیاں بیان کر کے پھر جائیں گے، اور کتنا دل خوش کر کے جا رہے ہیں ہم اپنے اسلامی بھائی کا۔ یہ آپ کہیں گے کہ مذاق کرتے ہیں، آپ کہیں گے مذاق کرتے ہیں۔ مذاق مسخری وہ ہے، مذاق اس حد تک ہے جو شریعت سے نہ ٹکرائے، مطلب وہی مذاق پسندیدہ ہے نا جو شریعت سے نہ ٹکرائے، جس میں کسی مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری ہوتی ہے۔ یہ مذاق کیسا؟ اور یہ ہمارے عام ہے، کالج وغیرہ میں پڑھنے والوں کے لیے پتہ نہیں یہ باتیں ہو سکتا ہے نہیں ہوگا، یار یہ کیا بول رہا ہے کہ ہم بولے ہی نہیں، چپ ہو جائیں۔ میرا مشورہ چپ ہو جائے، چپ ہو جائے، نہ بولے، بات وہی کرے جس میں آخرت کا بھلا ہو، جس میں دنیا آخرت کی بہتری ہو۔ کیا ضرورت ہے بول لیں گے؟ یا کوئی بیچارہ مطلب کوئی ہے ایسا تو کہتے ہیں عورتوں کی سی چال چلتا ہے۔ معذرت کے ساتھ آپ کو اتنی عورتوں کی چال کی اتنی کیا آپ کو مطلب پہچان نصیب ہو گئی ہے بھائی؟ غور کریں آپ کے جملے پر، آپ کی اپنی گرفت ہو رہی ہے۔ تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، ان چیزوں پر ہمیں احتیاط کرنی، اور تمام چیزوں کا حل زبان کی حفاظت میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کی حفاظت عطا فرمائے۔ جو شخص اپنی زبان کو کھلی چھٹی دیتا ہے نا، جو بولنا ہے بول۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے میں جو کچھ ارشادات عطا فرمائے، میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو اب تک اپنے انداز میں پہنچانے کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی زبان کو کھلی چھٹی دیتا ہے نا، جو بولنا ہے بول دے، اور اس کی لگام کو ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، شیطان اسے ہر جگہ لے جاتا ہے اور اسے گرنے والے گڑھے کے کنارے پر لے جاتا ہے، یہاں تک کہ ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے لوگوں کو ان کے نتنوں کے بل ان کی زبانوں کا کاٹا ہوا گرا دیتا ہے۔ وہی شخص زبان کے شر سے نجات پاتا ہے جو اسے شریعت کی لگام کے ذریعے قابو کرتا ہے اور اسے اس بات کے لیے استعمال کرتا ہے جو اسے دنیا اور آخرت میں نفع دے۔ یاد رکھیے انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمان زبان ہے، کیونکہ اسے حرکت دینے اور بولنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ نیز انسان کو گمراہ کرنے میں زبان شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اس زبان سے کیسی کیسی آفتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلا فحش کلامی کس کے ذریعے؟ کہتے جائیے کس کے ذریعے؟ گالی گلوچ، بد کلامی، لعن طعن، گانے، مذاق مسخری، زور زور سے کہیں یاد رہ جائے گی، مذاق مسخری، راز کی بات ظاہر کرنا، جھوٹا وعدہ، جھوٹ، غیبت، چگلی، منافقت، بہتان، تہمت، معاذ اللہ کلمہ کفر بک دیتا ہے بندہ زبان کے ذریعے۔ اللہ کی ذات و صفات اور اصول دین پر اعتراض بھی کرتا ہے زبان کے ذریعے۔ کیسی کیسی آفت ہے زبان کے ذریعے۔ ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ طبیل سنت فرماتے ہیں کہ زبان ایک ایسا عضو ہے جس سے دو ہونٹوں کے پھاٹک، یہ دو ہونٹ ہے نا، یہ پھاٹک، دو ہونٹوں کے پھاٹک اور 32 سپاہیوں کے پہرے میں بند کیا گیا ہے نا، 32 سپاہیوں کا پہرا، دو پھاٹک بند کیا گیا، اور یہ جب 32 سپاہیوں کا پہرا توڑ کر، پھاٹک توڑ کر باہر نکلتی ہے، کیسی قتل و غارت گیری کرتی ہے، کتنوں کے دل دکھا دیتی ہے۔ آپ نے وہ ایک مشہور مقولہ ہے کہ
تلوار کا گھاؤ تو بھر جاتا ہے، زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا۔ زبان سے آدمی ایک ایسی بات کر دیتا ہے کہ انسان بھولتا نہیں ہے کہ یہ کیا بول گیا یار میرے بارے میں، کیوں ایسی بات کس نے میرے بارے میں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زبان ہے جو اتنی ساری برائیاں اور اتنی ساری خرابیاں ہم سے کروا دیتی ہے۔ حدیث پاک میں جو شخص اپنے پیٹ، شرمگاہ اور زبان کے شر سے محفوظ ہوا وہ تمام برائی سے بچا لیا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے جس خلاصہ ہے کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور جنت کی ضمانت کون دے گا؟ جو مالک جنت ہو۔ کون دے گا؟ جو مالک جنت ہو۔ تو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ زبان اور شرمگاہ۔ اس کی ضمانت دے دو۔ زبان سنبھلتی نہیں ہے، بولتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے، بولتی رہتی ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل ٹھیک نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان درست نہ ہو، اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو زبان کی زائد گفتگو کو روک لے اور مال میں سے زائد کو خرچ کرے۔ کتنی پیاری روایت ہے کہ زبان کو زائد نہ بولنے دے، فضول کلامی سے بچے۔ فضول سے بچے گا تو گناہ سے بھی اللہ کے کرم سے بچ جائے گا۔ اور فضول بچنے کے لیے ایک نسخہ یہ ہے کہ اپنے جیب میں پیڈ رکھے، جیسے ہمیں دعوت اسلامی کی اصطلاح میں کفل مدینہ کا پیڈ کہتے ہیں۔ تو جیب میں پیڈ رکھے، اور کوئی بات کرنی ہو تو ہو سکے تو لکھ کر لے، یا اشارے سے کر سکتا تو اشارے سے کر لے، یعنی حتی المقدور کوشش کرے کہ اپنی زبان کو استعمال نہ کرے، اس کے استعمال سے بچے۔ ہمارا معاملہ کس قدر عجیب ہے، جیسے حدیث ابھی ہم نے سنی کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو زبان کی زائد گفتگو کو روک لے اور مال میں زائد خرچ کر دے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جو مال میں زائد تھا اسے روک لیا، اور جو زبان کا زائد تھا جسے روکنا تھا اسے خرچ کرنا شروع کر دیا۔ الٹا ہو گیا معاملہ، بالکل الٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے۔ امیر اہل سنت اپنے رسالے میٹھے بول میں نقل کرتے ہیں کہ میٹھے اسلام بھائیو، زبان اگرچہ بظاہر گوشت کی ایک چھوٹی سی بوٹی ہے، مگر یہ خدائے رحمان عز و جل کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر تو شاید گنگا ہی جان سکتا ہے۔ زبان کا درست استعمال جنت میں داخل اور غلط استعمال جہنم سے واصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بدترین کافر بھی دل کی تصدیق کے ساتھ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھ لے تو کفر اور شرک کی ساری گندگی سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا یہ کلمہ طیبہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کے میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ زبان سے ادا کیے ہوئے اس کلمہ پاک کے باعث وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس روز تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ یہ عظیم مدنی انقلاب دل کی تائید کے ساتھ زبان سے ادا کیے ہوئے کلمہ شریف کی بدولت آیا۔ ایک کاش ہم بھی اپنی زبان کے صحیح استعمال کرنا سیکھ لیں۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اگر زبان کو چلایا جائے تو جنت میں گھر تیار ہو جائے گا۔ اس زبان سے ہم تلاوت قرآن پاک کریں، ذکر اللہ عز و جل کریں، درود و سلام کا ورد کریں، خوب نیکی کی دعوت دیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے وارے ہی نیارے ہو جائیں گے۔ مکاشفۃ القلوب میں ہے، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے رب کریم، جو اپنے بھائی کو بلائے اور اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا؟ فرمایا، میں اس کے ہر کلمے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں۔
اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکی کی بات بتانے، گناہ سے نفرت دلانے اور ان کاموں کے لیے کسی پر انفرادی کوشش کا ثواب کمانے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جس کو سمجھایا وہ مان جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا، اور وہ مان جائے تو ہی ثواب ملے گا، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ مانے تب بھی انشاءاللہ عز و جل ثواب ہی ثواب ہے۔ اور اگر آپ کی انفرادی کوشش سے کسی نے گناہوں سے توبہ کر کے سنتوں بری زندگی گزارنی شروع کر دی تو پھر تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو زبان کا استعمال، کس سے غیبت چگلی، جیسے میں نے پچھلی باتیں بیان کی، اسی طرح اگر زبان کا استعمال اس کو درست بھی، کیونکہ مثبت و منفی دونوں پہلو ہیں۔ زبان کا مثبت پہلو اس کو اچھے نیک کام میں، ذکر اللہ میں، درود پاک میں، تلاوت میں، نیکی کی دعوت میں استعمال کرنا ہے۔ ایک عضو ایک آلہ ہے، چاقو ایک آلہ ہے، اسے چاہیں تو سبزی کاٹے، اسے چاہے تو بندہ کاٹے، آلہ ہے استعمال۔ اگر اسی سے نیکی کی دعوت دیں گے، انفرادی کوشش کریں گے، کسی کو مدنی ماحول میں لے کر آئیں گے تو دیکھیے بھی اسی زبان سے مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ آئیے آپ کو اس زمان میں بہار سناتا ہوں۔ شہر قصور، یہ پنجاب پاکستان کا ایک شہر ہے، مرکز الاولیاء سے آگے، مرکز الاولیاء لاہور کی طرف، کہ ایک نوجوان اسلامی بھائی کی تحریر بالتصرف بیان کرتا ہوں۔ کہتے میں ان دنوں میٹرک کا طالب علم تھا، اوسط عربی میٹرک کے طالب علم، آج تربیت اجتماع میں موجود ہوں۔ بری صحبت کے باعث زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی تھی، مزاج بے حد غصیلا تھا، غصے والا تھا، اور بدتمیزی کی عادت بد اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ والد صاحب کجا دادا جان اور دادی جان کے سامنے بھی کینچی کی طرح زبان چلاتا۔ ایک روز تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ہمارے محلے کی مسجد میں آ پہنچا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں عاشقان رسول سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ ایک اسلامی بھائی نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے درس میں شرکت کی دعوت پیش کی۔ ان کے میٹھے بول نے مجھ پر ایسا اثر کیا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انہوں نے درس کے بعد انتہائی میٹھے انداز میں مجھے بتایا کہ چند ہی روز بعد صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں دعوت اسلامی کا 3 روزہ بین الاقوامی سنتوں پر اجتماع ہو رہا ہے، آپ بھی شرکت کر لیجئے۔ ان کے درس نے مجھ پر بہت اچھا اثر کیا تھا، لہذا میں انکار نہ کر سکا، یہاں تک کہ میں سنتوں پر اجتماع صحرائے مدینہ ملتان میں حاضر ہو گیا۔ وہاں کی رونقیں و برکتیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اجتماع میں ہونے والے آخری بیان گانے باجے کی ہولناکیاں سن کر میں تھرا اٹھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ الحمدللہ عز و جل میں گناہوں سے توبہ کر کے اٹھا اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ میری مدنی ماحول سے وابستگی سے ہمارے گھر والوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے مجھے سے بگڑے ہوئے بد اخلاق خستہ خراب نوجوان میں مدنی انقلاب سے متاثر ہو کر میرے بڑے بھائی نے بھی داڑھی مبارک رکھنے کے ساتھ ساتھ امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ میری ایک بہن بھی ہے، الحمدللہ عز و جل میری اس اکلوتی بہن نے بھی مدنی برقع پہن لیا۔ الحمدللہ عز و جل گھر کا ہر فرد سلسلہ عالیہ قادری رضویہ میں داخل ہو کر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا پٹا پہن کر میرے امیر اہل سنت کا مرید بن گیا۔ اور اس انفرادی کوشش کرنے والے میرے محسن اسلامی بھائی کے میٹھے بول کی برکت سے مجھ پر اللہ عز و جل نے ایسا کرم فرمایا کہ میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر لی اور درس نظامی عالم کورس میں داخلہ لے لیا، اور یہ بیان دیتے وقت درجہ ثالثہ یعنی تیسرے درجے میں تیسری کلاس میں پہنچ چکا ہوں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے تعلق سے علاقائی قافلہ ذمہ دار ہوں۔
میری نیت ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یک مشت 12 ماہ کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میٹھے اسلامی بھائیو، یہ زبان ہے کہ اس کا استعمال غیبت کے ذریعے، غیبت کی اس کے ذریعے تو وبال اور اس کا عذاب، اس کی گرفت آپ نے سنی. اسی زبان کے ذریعے اگر ہم نے سبحان اللہ کہا، اللہ کے ذکر کی نیت سے ہم نے سبحان اللہ کہا، تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. اللہ کے ذکر کی نیت سے کہیں سبحان اللہ. اللہ پاک ہے، اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. انشاءاللہ عز و جل جنت میں 4 درخت لگے ہوں گے انشاءاللہ. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. ہمیں تو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ زبان سے کس قدر نیکیاں کمائی جا سکتی، بلکہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ زبان سے کتنی آفتیں اور مصیبتیں گلے پڑ جاتی. جیسے ابھی ہم نے سنا کہ زبان سے کس قدر پریشانیاں اور مصیبتوں میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے. کس کی طرح چغلیاں کر بیٹھتا ہے، غیبتیں کر بیٹھتا ہے، جھوٹ بول دیتا. اب جھوٹ کا بیان الگ ہے، چغلی کا بیان الگ ہے، بہتان کا بیان الگ ہے، دل آزاری کا بیان الگ ہے، شماتت کا بیان الگ ہے، جھگڑنے کا بیان الگ ہے، خصومت کا بیان الگ ہے، بحث و جدل کا بیان الگ ہے. اللہ عز و جل کی ذات و صفات پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کا بیان الگ ہے. یہ بھی ہوتے ہیں. زبان تو زبان ہے نا، جب کھلتی ہے تو کیا کچھ نہیں بولتی. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بھی بندہ اعتراض کر دیتا ہے، اصول دین پر اعتراض کرتا ہے. قرآن پاک کے اندر جو اصول دین بیان ہوئے اس پر اعتراض کر دیتا ہے. اور یہ عموماً جو لوجک کا مارا ہوا فرد ہوتا ہے نا، جس کو لوجک چاہیے ہوتی ہے ہر چیز کی، وہ بری طرح اس گڑھے میں آ کر گرتا ہے. لوجک چاہیے، عقل میں آنی چاہیے. بھائی کیا عقل میں آنا چاہیے؟ بہت بحث کرتے ہیں اس معاملے میں. یہ زبان کی آفتوں میں ایک آفت ہے، بہت بحث کرتے ہیں. اور یہ اس دور میں تو یہ زیادہ کلچر بڑھ گیا بحث کرنے کا. کسی صورت بحث کرنی ہے، اللہ کی ذات و صفات کے معاملے بحث کرنی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، آپ کے اوصاف اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، اس پر وسوسے آتے ہیں، اس پر پھر بحثیں ہوتی ہیں. فرشتوں کے معاملے میں بحث کرتا ہے، جنت و جہنم کے بارے میں پھر الٹی سیدھی بکواسیں کرتا ہے، بحث کرتا ہے. قرآن پاک میں یہ بیان ہوا، یہ کیوں بیان ہوا، اس کی لوجک سمجھائیے. کیا ضرورت ہے آپ کو لوجک سمجھنے کی؟ ہم مطلب لوجک اس کو سمجھائیں جو مسلمان نہیں ہے نا، جس کو ایمان کی دعوت دینی ہے، اس کے اوپر وہ اعتراض کرے، اس کے ذہن میں باتیں آئیں گی نا. میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس کے ذہن میں باتیں آئیں گی نا. جو مسلمان ہے تو اللہ عز و جل قرآن کے ایک کام پر ایمان لا کر تو مسلمان ہے وہ. اب وہ کہتا میری سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں آگے جا کر یہ بربادی اس کے گلے نہ پڑ جائے. اس معاملے میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے. جی ہاں، اس عنوان پر بھی یہ زبان کی بہت بڑی بے احتیاطی ہے جو بولتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں عوام کا کام عبادات میں مشغولیت اور ان باتوں پر ایمان لانا ہے جو قرآن میں آئی ہیں، نیز کسی بحث کے بغیر ان باتوں کو تسلیم کرنا ہے جو انبیاء کرام لاتے ہیں. جو باتیں عبادات سے متعلق نہیں ہیں ان کے بارے میں پوچھنا بے ادبی ہے.
اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہو جاتے ہیں اور کفر کا خطرہ رہتا ہے۔ پھر امام غزالی حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحث مباحثے، مال کے ضیاع اور زیادہ سوالات سے منع فرمایا۔ اسی طرح اصول دین اور قرآن پاک کے احکامات پر مختلف اعتراض کرنے والوں کو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی بڑا پیارا جواب دیا ہے۔ جو سود اور بیع، خرید و فروخت کے متعلق اعتراض کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب اگر یہ سود کا کاروبار نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، دیکھو وہ اتنی ترقی کر گیا، دیکھو فلاں ملک اتنی ترقی کر گیا، وہ قوم اتنی ترقی کر گئی، تم بولتے ہو سود نہیں لو تو انڈسٹری کیسے بڑھے، کام کیسے بڑھے گا؟ آؤ اب آ جاؤ میدان میں۔ یہ تو میں جو بات اعتراض کر رہا ہوں، یہ جو اعتراضات ہیں پرانے تھے، آج کے اعتراض کر کے بتائیں مجھے۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں نا اس وقت، کالج اور یونیورسٹی کے اسکول کے اسلام بھائی بیٹھے نا، آج اعتراض کر کے بتائیں۔ اس وقت ساری دنیا میں فائنینشلی کرائسس ہے، ساری دنیا ورلڈ وائڈ کرائسس، فائنینشلی کرائسس، جسے اردو میں معاشی بحران کا نام دیا گیا ہے۔ آپ کسی بھی بڑے سے بڑے لیکچرر سے پوچھ لیجئے اس کی بیسک کیا ہے، اگر وہ بغیر دیکھے اور انصاف کی نظر سے دیکھے گا تو پکار اٹھے گا کہ اس کی ہو سکتا ہے کئی اور بیسکس ہوں، بنیادیں ہوں، لیکن سب سے اہم بنیادی چیز سود ہے، سب سے بنیادی سود ہے، کہ ساری دنیا سود کے لپیٹ میں آ گئی۔ آخر ایک ساتھ تو نہیں رہ ہو جاتا، ایک ہی وقت میں سب کو دی ہو جاتا، اب ساری دنیا سود کے لپیٹ میں آ گئی، اور سود تو منی سرکولیشن کو بند کر دیتا ہے نا۔ سود کی جو نقصان ہے، اس کی سب سے بیسک جو نقصان ہے، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز جو گنتی کروائے گئے، اس میں یہ بھی ہے نا کہ وہ منی سرکولیشن ہو گئی نا، بند ہو گئی۔ جب دولت سے دولت کمائی جائے گی تو انڈسٹری نہیں لگے گی، لوگ پیسے اٹھا کر اداروں میں جمع کروا دیں گے، اداروں سے خرچ کرنے کے لیے سود پر پیسہ مل جائے گا، لوگوں نے خرچ کر دیے، پیسہ جام ہو گیا، پیسہ ذخیرہ ہو گیا، دولت کی ذخیرہ اندوزی ہو گئی۔ دولت کو ذخیرہ جب کیا جانے لگا، مارکیٹ سے جب روپیہ غائب ہو جائے گا تو افراد و تفریح دونوں میں پڑیں گے۔ اگر ادارے نوٹیں چھاپنا شروع کر دیں گے تو افراد بڑھ جائیں گے، جب نوٹیں بند ہو جائیں گی، نوٹوں کو بند کر دیا جائے گا تو تفریح ہو جائے گی۔ آہستہ 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 آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ دنیا مہنگائی کی لپیٹ میں آئی، فائنینشلی کرائسس کی لپیٹ میں آئی، بڑے بڑے ادارے بینکرپٹ ہو گئے، بڑے بڑے ادارے کا دیوالیہ نکل گیا، بڑی بڑی کمپنیاں بیٹھ گئی، انڈسٹریوں کے پہیے جام ہو گئے۔ جو حال ہوا سب جو ذرائع ابلاغ میڈیا پر جن کی تھوڑی بہت بھی نظر وہ جانتے ہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو وہ ان کا اعتراض کہاں گیا کہ ترقی 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 کیا تھی، ختم ہو گیا سب کچھ۔ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت اس طرح کے دلائلوں میں گھومنے والے، بلا وجہ دلائل چاہیے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، تو جناب مرد کو عورتوں پر فضیلت کیوں دی گئی ہے، اس طرح کے، ارے بھائی قرآن پاک کے اندر ارشاد ہو گیا، ماننا ہے، ہمیں اعتراض نہیں کرنے۔ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت کی جو وضاحت ہے وہ ذرا سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ جو ملک کے مختلف حصوں میں جمع ہو کر اسلام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سر جھکا کر توجہ کے ساتھ امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، امام عشق و محبت کی ان عبارتوں کو غور سے سنے۔ آپ فرماتے ہیں تم ہوتے کون ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم ہوتے کون ہو، بندے ہو بندگی کرو۔ کیا فرمایا؟ تم ہوتے کون ہو، بندے ہو بندگی کرو۔ حکم سب کو دیا جاتا ہے، حکمتیں بتانے کے لیے سب نہیں ہوتے۔ آج دنیا بھر کے ممالک میں کس کی مجال ہے کہ قانون ملکی کی دفعہ پر حرف گیری کرے کہ یہ بھیجا ہے، یہ کیوں ہے، یوں ہونا چاہیے تھا۔ فرماتے جب جھوٹی فانی مجازی سلطنتوں کے سامنے چوں چرا کی مجال نہیں ہوتی تو اس مالی کے حقیقی کے حضور کیوں اور کس لیے کا دم بھرنا کیسی سخت نادانی ہے۔ یہ ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت، پکا کفل مدینہ لگا دیا، پکا
قفل مدینہ لگا دیا، بس سنیں اور مانیں۔ ہمارے رب کا فرمان ہے حق، ہمارے آقا کا ارشاد ہے حق، بحث میں نہیں پڑنی چاہیے۔ ہمارا کام نہیں، عوام کا یہ کام ہی نہیں ہے، عوام کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ اب آپ وہ بس کا کنڈکٹر دیکھتے ہیں، ہر ایک کا کوئی کام ہوتا ہے نا۔ بس کا کنڈکٹر دیکھا ہے آپ نے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک گیٹ سے اترتا ہے، بھاگتا ہے، دوسرے گیٹ پر چڑھ جاتا ہے، اسے سے اترتا ہے، تیسرے گیٹ پر چڑھ جاتا ہے، ادھر سے اترتا ہے، دوسرے گیٹ پر چڑھ، دیکھا ہے نا اس کو؟ یوں بھاگتا بھاگتا چڑھ جاتا ہے۔ آپ بولو یار چلو آج میں بھی ٹرائی کرتا ہوں، تو پتہ چلے گا کہ پہیے کے نیچے وزن کتنا ہوتا ہے۔ نہیں کر سکتے، ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا۔ میرے آقا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں عوام کا دین کے باریک مسائل کے بارے میں سوال کرنا بہت بڑی آفت ہے اور اس سے کئی فتنے پیدا ہوتے ہیں، لہذا ان کو منع کرنا ضروری ہے۔ یہ بات میری ایک جگہ ہو رہی تھی، تو ایک سے بات کر رہا تھا، وہ ناراض ہو گئے اور کہنے لگا کہ آپ لوگوں کے دماغ کو بند کیوں کر دیتے، کھلنے دو نا، سوال کرنے دے، اعتراض کرنے دے۔ بھائی کتنا کھلو گے؟ وہ کھل کر کہاں جانا ہے آپ نے؟ کیا کھلو گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر طرح طرح کے اعتراض کرنا، اس کو کھلنا کہتے ہیں؟ یہ سمجھداری نہیں ہے، تو حماقت ہے، یہ تو نادانی ہے، تو جہالت ہے۔ ہاں آپ کو سوال کرنا کرے، کپڑا کیسے پاک ہوتا ہے کرے نا، کپڑا پاک کرنا تو آتا نہیں ہے، غسل کرنا آتا نہیں ہے، وضو کرنا آتا نہیں ہے، نماز کے فرض کتنے سوال کرے، نمازی شرطیں کتنے سوال کرے، قرآن درست پڑھنا آتا نہیں ہے، قرآن درست پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، قرات درست آتی نہیں ہے، سورہ فاتحہ تک تو درست پڑھ نہیں سکتے، سورہ اخلاص پڑھنے بیٹھے تو زبان اٹک جاتی ہے، اتحیات کو کہتے سنا دو تو اپنے اتحیات نکلتی نہیں ہے، دعا قنوت یاد نہیں کی، نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی۔ کھلنے دو، کھلنا تو وہاں کھلو بھائی، کھلنا ہے نا آپ نے، وہاں کھلے، سیکھے نماز و غسل کے مسائل، وضو کے مسائل۔ ماں باپ کی اطاعت تو سیکھی نہیں، بھائی بہنوں کا ادب سیکھا نہیں، زبان کی بے احتیاطی سیکھی نہیں، غیبت کی تعریف پوچھو تو سیکھی نہیں، چغلی کی تعریف پوچھو تو سیکھی نہیں، بہتان کسے کہتے پتہ نہیں، بدگمانی کسے کہتے پتہ نہیں۔ کھلنا ہے، کیا کھلنا ہے، کیا سیکھنا ہے؟ یہ سیکھے جس کا سیکھنا فرض ہے، نہ سیکھنے پر گرفت ہو سکتی ہے، یہ سیکھے نا، سیکھنے کی جو چیز ہے۔ اس معاملے میں آئے نا، علماء اہل سنت سے اس معاملے میں رجوع کریں نا، وہ آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کے مبلغین سے رجوع کریں، وہ آپ کو سکھائیں گے۔ مدنی قافلوں میں سفر کریں، یہ سکھایا جائے گا۔ مدنی انعامات پر عمل کریں، سکھایا جائے گا۔ ان چیزوں کو سیکھنا ہے نا، جو ہماری سیکھنے کی فرض چیزیں، فرض علوم ہیں، فرض عین جو علوم ہے، جس کے نہ سیکھنے پر، جس میں واقعی نہ پڑھنے پر قبر و آخرت میں سوال ہوگا، گرفت ہوگی، اللہ سوال کرے گا، کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی ذات و صفات پر اگر اعتراض وارد کیے اور اس پر سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ عدل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ یہ سب بس عجیب و غریب ہو گیا۔ میں آپ سب سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سب سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زبان کا قفل مدینہ نصیب کر دے، مدنی ذہن عطا کر دے کہ میرے رب نے جو فرمایا حق ہے، جو قرآن میں آیا وہ حق ہے، جو حدیث میں آیا وہ حق ہے۔ میں مسلمان ہوں، مجھے ان چیزوں کے متعلق کیا، میں تو اس پر ایمان لاتا ہوں، تو قبول کرتا ہوں اس ساری چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو زبان کی آفتوں سے محفوظ فرمائے، اور جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جہاں جہاں غلطیاں ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف فرما دے پیارے حبیب کے صدقے میں۔ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مدینے کی حاضری، مدینے جائیں گے نا انشاءاللہ، مدینے کی حاضری کے 12 حروف کی نسبت سے گھر میں آنے جانے کے 12 مدنی پھول۔
اب یہ یاد کر لیجئے میرے تمام اسلامی بھائی، جب گھر سے باہر نکلے تو یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ عز و جل کے نام سے میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا، اللہ عز و جل کے بغیر نہ طاقت ہے نہ قوت۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ الصمد کی مدد شامل حال رہے گی۔ گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے داخل ہونے کی اور نکلنے کی بھلائی مانگتا ہوں۔ اللہ عز و جل کے نام سے ہم گھر میں داخل ہوئے اور اسی کے نام سے باہر آئے اور اپنے رب پر ہم نے بھروسہ کیا۔ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، پھر بارگاہ رسالت پہ سلام عرض کرے، اس کے بعد سورہ اخلاص شریف پڑھے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی۔ یہ گھر میں روزی کا نسخہ ہے، اور گھر میں لڑائی جھگڑے جس کے ہونا، یہ یاد کر لیں اس کو۔ اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات، محارم و محرمات مثلا ماں باپ بھائی بہن بال بچے وغیرہ کو سلام کیجیے۔ اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر، مثلا بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام۔ فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے، یا اس طرح کہے السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ میرے آقا کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ یہ بات بہار شریعت نے بھی لکھی ہے اور شرح شفا للقاری میں بھی اس بات کو لکھا گیا۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہیں تو اس طرح کہیے، السلام علیکم، یہ اندر کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون ہے؟ باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلا کہے محمد الیاس، نام بتانے کے بجائے اس موقع پر مدینہ میں ہوں دروازہ کھولو وغیرہ کہنا سنت نہیں۔ جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑے ہوں تاکہ دروازہ کھلتے ہی گھر کے اندر نظر نہ پڑے۔ کسی کے گھر میں جھانکنا ممنوع ہے۔ بعض لوگوں کے مکان کے سامنے نیچے کی طرف دوسروں کے مکانات ہوتے ہیں، لہذا بالکنی وغیرہ سے جھانکتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے گھروں میں نظر نہ پڑے۔ نمبر 11، کسی کے گھر جائیں تو وہاں کے انتظامات پر بیجا تنقید نہ کیجیے، اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ نمبر 12، واپسی پر اہل خانہ کے حق میں دعا بھی کیجیے اور شکریہ بھی ادا کیجیے، اور سلام بھی ہو سکے تو کچھ سنتوں بھرا رسالہ وغیرہ بھی تحفتاً پیش کیجیے۔ کون کون اس پر عمل کرے گا؟ بہار شریعت یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کا حصہ 16 جس کے 312 صفحات ہیں، اور ایک کتاب ہے سنت اور آداب، اس میں 120 صفحات کی ہے، اس میں مختلف سنت اور آداب لکھی ہوئی ہیں۔ یہ مکتبۃ المدینہ آپ کے یہاں ہوں گے تو یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کے بستوں سے اسے حاصل کیجئے اور اس کو پڑھیے، اور ہو سکے تو اپنے اداروں میں ان رسالوں کو تقسیم بھی کیجئے۔ کون کون تقسیم کرنے کی نیت کرتا ہے؟ میں نے ابھی جو مدنی پھول 12 مدنی پھول بیان کیے سنت اور آداب، یہ میٹھے بول رسالے سے بیان کیے، یہ بھی پڑھیے۔ غیبت کی تباہ کاریاں پڑھیں گے، زبان کی آفتیں مصیبتوں سے بچنے کا، اور میٹھے بول پڑھیے تو میٹھا میٹھا بولنا آ جائے گا۔ دیکھیں ہمیں لوگ کیا کہتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہتے ہیں نا، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی کو بات بھی میٹھی میٹھی کرنی چاہیے۔ اور مسلمان تو میٹھا ہوتا ہے، مسلمان تو میٹھا ہے نا،
اپنے آقا کا کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آقا پر درود پڑھتا رہتا ہے، ذکر اللہ کرتا رہتا ہے، اس کو لائق نہیں ہے کہ یہ برائیاں کرے۔ آج آپ اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں یہاں پر، تربیت اجتماع میں نیت کر لیجیے اپنی زبان کی حفاظت کریں گے۔ امیل سنت نے ایک بڑی پیاری روایت ہمیں عطا کی ہے بخاری شریف کی، کہ جو اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ یا تو اچھی بات کرے یا چپ رہے، یا اچھی بات کرے یا چپ رہے۔ اب گالی گلوچ کرنا، اب یہ سب ہوگا صحبت سے۔ آج آپ ماشاءاللہ مدنی مراکز میں، مسجد میں ہیں، تربیت اجتماع میں ہیں، تربیت کا سلسلہ جاری رہے گا، ذہن بنے گا، لیکن جب آپ جائیں گے اسکول کالج وغیرہ میں تو پھر وہی ماحول، وہی گالی گلوچ، وہی ابے تبے، وہی بے حیائی جو ہے اسکول کالج کا ماحول۔ آپ یقیناً بچے نہیں ہیں، آپ بچے نہیں ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اگر ایک ہاتھ میں پھول اور دوسرے ہاتھ میں پتھر رکھو اور کہو کہ پھول اٹھاؤ تو پتھر نہیں اٹھائیں گے اور پھول ہی اٹھائیں گے، اتنی تو سمجھ ہے نا آپ کو۔ تو جو ماحول ہمارے اسکول کالج یونیورسٹیز کا ہے یہ سب آپ جانتے ہیں، جو کچھ وہاں پر صحبتیں رنگ لاتی ہیں سب آپ جانتے ہیں۔ اب یہ اللہ کا کروڑوں احسان ہے کہ ہمیں ہمارے شعبہ تعلیم اور تعلیمی اداروں میں دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا۔ یہ اس مجلس کو اللہ تعالیٰ کروڑوں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے شعبہ تعلیم کے جو اسلامی بھائی ہیں جو ہمارے اداروں میں آتے ہیں، چاہے وہ ہمارے پرائیویٹ ادارے ہیں، یعنی اس میں آپ پڑھتے بھی ہوں گے بعض آپ کے ساتھ، اور بعض ایسے ہوں گے جو پڑھتے نہیں ہوں گے لیکن ایک امت کی خیر خواہی کا جذبہ لے کر آتے ہوں گے۔ تو جو بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو درس کی دعوت دیتے ہیں، آپ کو بیان کی دعوت دیتے ہیں، آپ کو قافلے کی دعوت دیتے ہیں، آپ کو اجتماعات کی دعوت دی جاتی ہے، سنت و برے مدنی ماحول کو اختیار کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، ان کو لبیک کہیے، یہ آپ کی خیر خواہ ہیں۔ ان کو مدنی ذہن ان کا مدنی ذہن بنا ہوا ہے کہ نماز قضا کرنا، جھوٹ بولنا، بے حیائی کرنا، بدنگاہی کرنا، بدکاری کرنا، یہ دیگر برائیوں میں پڑنا، یہ جہنم کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے ایسے پیارے محسن اور ایسے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں کہ یہ ہمیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر ہمیں جنت کی شارہ پر چلا رہے ہیں، ہمیں نمازی بنا رہے ہیں، سنتوں کا پیکر بنا رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اس مجلس کی برکت ہے، دعوت اسلامی کا ماحول کئی اداروں میں، ایسی کئی یونیورسٹیز ہیں، ایسے کئی کالجز ہیں، ایسے کئی اسکول ہیں جہاں الحمدللہ درس ہوتا ہے، مدرسۃ المدینہ بالیگان ہوتا ہے، کئی ایسے ہاسٹلس ہیں جہاں اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہاسٹلس کے اندر جو آپ کے مقام رہائشی، جو آپ کے ہاسٹلس پر رہائشی جو بلاکس بنے ہوئے، رہائشی مقامات بنے ہوئے، اس میں درس ہوتا ہے فیضان سنت کا، ان کا ساتھ دیجیے، نمازوں میں ساتھ دیجیے، ان کے ساتھ قافلوں میں سفر کیجئے، 3 دن کے، 12 دن کے، 30 دن کے قافلوں میں سفر کیجئے۔ تعلیمی اداروں میں چھٹیاں ہیں، اب اس میں کیا ہوتا ہے عموماً چھٹیوں میں کہ یا تو پکنک کا پروگرام ہوتا ہے، کہیں ٹور پہ جانا ہوگا، یا بعض ہوتے جنہیں کورسز کرنے ہوتے ہیں پڑھائی کے، فلاں کورس کر لوں، فلاں کمپیوٹر کورس کر لوں، فلاں کورس کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں۔ ٹھیک ہے، آپ کی جو سوچ، میں اس پر کوئی تبصرہ کرنے کے لیے ابھی موقع نہیں ہے، لیکن آپ سے سوال کرتا ہوں، ابھی ہم نے نماز سیکھی نہیں ہے، غسل سیکھا نہیں ہے، وضو سیکھا نہیں ہے۔ بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھے میرے اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، جو فنڈامنٹل جو پرنسپلز ہیں، میں اس کی آگاہی نہیں ہے۔ میں انگلش کی کتاب پڑھ لیتا ہوں، میں انگلش اخبار پڑھ لیتا ہوں، میں قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، میں بڑی بڑی لیکچر کی بکس سمجھ لیتا ہوں لیکن حدیث پاک میری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بتائیے، جو مسلمان قرآن درست نہیں پڑھ سکتا، جو مسلمان غسل اور وضو اور نمازوں کے مسائل نہیں جانتا، زکوٰۃ واجب ہو گئی، زکوٰۃ دینا نہیں جانتا، حج فرض ہو گیا، حج
پر جاتا نہیں ہے، حج کرنا نہیں آتا، غیبت کا پتہ نہیں ہے، چگلی کا پتہ نہیں ہے، زبان کی آفتوں کا پتہ نہیں ہے، نظر سے جو آفت ہے اس کا پتہ نہیں ہے، غذا کے بارے میں پتہ نہیں، تجارت کے بارے میں پتہ نہیں، غذا کے بارے میں مطلب کچھ کھانے پینے کے بارے میں پتہ نہیں. اتنی زیادہ بے علمی اور بے توجہی کا یہ ماحول ہے. اس میں آپ کو جون جولائی کی چھٹیاں ملی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کون سا کورس کرنا چاہیے؟ وہ کورس جو ہماری دنیا سنوارے، صرف دنیا سنوارے، یا وہ کورس جو میری دنیا اور آخرت دونوں سنوارے؟ سمجھدار کس پر ہاتھ رکھے گا؟ انٹیلیجنٹ کس پر ہاتھ رکھے گا؟ جو دنیا آخرت دونوں سنوارے، اور وہ علم دین ہے جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے، دونوں میں بھلا ہے. تو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ ان چھٹیوں میں 41 دن کا قافلہ کورس یا 63 دن کا مدنی تربیتی کورس کرنے کی نیت کر لیجئے. نیت تو کر لیجئے، نیت کا ثواب لے لیجئے. کیا کوئی پتہ ہے کہ 10 جون تک زندہ رہیں گے؟ اب جس نیت کے ساتھ جیے، 10 جون تک جس نیت کے ساتھ جیے. اگر اس نیت کے ساتھ جیتا ہے کہ میں کورس کروں گا، اور پکی نیت ہے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، پکی نیت ہے 10 جون تک، بالکل مر گیا، اچھی نیت میں مرے گا، کیا تعجب کہ اس نیت کا اس کو ثواب مل جائے مرنے کے بعد، یہ نیت اس کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے. تو نیت کر لیجئے انشاءاللہ 10 جون کو میں یہ کورس کروں گا جو مجھے دعوت اسلامی والے کروا رہے ہیں. اور آج تمام اسلامی بھائی نیت کر لیں انشاءاللہ آج سے لے کر 12 جمعرات 12ویں والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری 12ویں شریف کی نسبت سے سارے سمے نیت کریں کہ آج سے لے کر 12 جمعرات پابندی کے ساتھ اپنے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.